السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار ڈی ایل ایڈ اردو ایگزام 2025 کے لیے اہم ترین سوالات۔ آج ہم لوگ اردو ادب کے سوالات کو دیکھنے والے ہیں، تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF بھی مل سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے آپ کے سامنے۔ نصاب میں شامل اپنی بیٹی صغرا کے نام کس نے لکھا خط؟ نصاب میں شامل اپنی بیٹی صغرا کے نام خط کس نے لکھا؟ غالب، عبدالغفور شہباز، مہدی افادی، عبدالحمید شہباز۔ درخشاں حصہ دوم کے اندر اپنی بیٹی صغرا کے نام جو خط لکھا گیا ہے اس کے لکھنے والے ہیں عبدالغفور شہباز۔ تو سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے عبدالغفور شہباز کا پورا نام کیا تھا؟ عبدالغفور شہباز ان کا پورا نام کیا تھا؟ سید محمد شہباز عبدالغفور، سید محمد عبدالغفور شہباز۔ تو شہباز کا پورا نام تھا، یعنی عبدالغفور شہباز کا پورا نام تھا سید محمد عبدالغفور۔ کیا نام تھا؟ سید محمد عبدالغفور۔ سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 3 آپ کے سامنے ہے۔ عبدالغفور شہباز کا تخلص کیا تھا؟ عبدالغفور شہباز کا تخلص کیا تھا؟ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص نام کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے شعر کے آخر میں استعمال کرتا ہے۔ غفور، عبدالغفور، محمد غفور، شہباز۔ تو عبدالغفور شہباز کا تخلص تھا شہباز۔ کیا تخلص تھا؟ شہباز۔ آپشن نمبر ڈی سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 کو دیکھیں۔ عبدالغفور شہباز کہاں کے رہنے والے تھے؟ عبدالغفور شہباز کہاں کے رہنے والے تھے؟ سرمیرا باڑھ، سمستی پور، دربھنگہ، پورنیہ۔ عبدالغفور شہباز جو ہے آپ کو سرمیرا باڑھ کے رہنے والے تھے۔ آپشن نمبر اے سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 5 آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہے؟ عبدالغفور شہباز نے انٹرنس کہاں سے پاس کیا؟ عبدالغفور شہباز نے انٹرنس کہاں سے پاس کیا؟ سمستی پور، مظفر پور، باڑھ، سرمیرا باڑھ۔ عبدالغفور شہباز نے انٹرنس مظفر پور سے پاس کیا۔ کہاں سے پاس کیا؟ مظفر پور سے۔ آپشن نمبر بی سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 آپ کے سامنے ہے۔ عبدالغفور شہباز کی شادی کہاں ہوئی؟ عبدالغفور شہباز کی شادی کہاں ہوئی؟ پٹنہ، سمستی پور، اتر پردیش، لکھنؤ۔ عبدالغفور شہباز کی شادی ہوئی پٹنہ میں۔ کہاں ہوئی ان کی شادی؟ پٹنہ میں شادی ہوئی۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 7 ہے۔ عبدالغفور شہباز کی شادی کتنے برس کی عمر میں ہوئی؟ عبدالغفور شہباز کی شادی کتنے برس یعنی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ 40، 25، 18، 20۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، صرف اور صرف 20 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ دیکھیے اس کے بعد ہے عبدالغفور شہباز کی بیوی کا کیا نام تھا؟ شادی جو ہوئی تو ان کی بیوی کا کیا نام تھا؟ شمس النساء خاتون، شمس النساء بانو، خیر النساء سلمہ خاتون۔ تو سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، شمس النساء خاتون عبدالغفور شہباز کی بیوی کا نام تھا، جو کہ پہلی بیوی کا نام تھا۔ آگے دیکھیے اس کے بعد ہے عبدالغفور شہباز کی دوسری بیوی کا نام کیا تھا؟ پہلی بیوی کا نام شمس النساء خاتون، دوسری بیوی کا نام کیا ہے؟ خیر النساء، اشرف النساء، شمس النساء، خدیجۃ النساء۔ تو دوسری بیوی کا نام ہے ان کے اشرف النساء۔ کیا نام ہے؟ اشرف النساء۔ پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟
شمس النساء خاتون. جی اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 10 ہے، عبدالغفور شہباز نے دوسری شادی کب کی؟ کس سال کے اندر عبدالغفور شہباز نے دوسری شادی کی تھی؟ 1898، 1890، 1901، 1900. تو سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی 1898 میں انہوں نے دوسری شادی کی. آگے دیکھیے، سوال نمبر 11 ہے، عبدالغفور شہباز کی کتنی شادیاں تھیں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں کل کتنی شادی کی؟ 1، 2، 4، 3. تو انہوں نے 2 شادی کی تھی. کتنی شادی کی تھی؟ 2. ایک بیوی کا نام اشرف النساء اور پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ شمس النساء خاتون، دوسری کا نام اشرف النساء. آگے دیکھیے، سوال نمبر 12 آپ کے سامنے ہے، عبدالغفور شہباز کس اخبار کے مدیر بنے؟ عبدالغفور شہباز کس اخبار کے مدیر بنے؟ دارالسلطنت، عود، ساتھی، روشنی. عبدالغفور شہباز دارالسلطنت اخبار کے مدیر بنے. آپشن نمبر اے سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے، اخبار دارالسلطنت کس سن میں شائع ہوا؟ یعنی کس سال کے اندر چھپا، منظر عام پر آیا؟ 1880، 1885، 1890، 1878. سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے، یعنی 1880 میں دارالسلطنت یہ شائع ہوا. اس کے بعد دیکھیے، سوال نمبر 14 آپ کے سامنے ہے، اخبار دارالسلطنت کس کے زیر اہتمام شروع ہوا؟ اخبار دارالسلطنت جو ہے یہ کس کے زیر اہتمام شروع ہوا؟ علی گڑھ یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآباد یونیورسٹی، ایسٹ انڈیا کمپنی. تو سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام یعنی اس کی نگرانی میں اخبار دارالسلطنت شروع ہوا. آگے دیکھیے، سوال نمبر 15 آپ کے سامنے ہے، عبدالغفور شہباز نے پٹنہ کے کس کالج میں داخلہ لیا یعنی ایڈمیشن لیا؟ عبدالغفور شہباز نے پٹنہ کے کس کالج میں ایڈمیشن لیا؟ مہیلا کالج، پٹنہ کالج، بی این کالج، ان میں سے کوئی نہیں. سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی انہوں نے بی این کالج میں ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا. اس کے بعد سوال نمبر 16 آپ کے سامنے، عبدالغفور شہباز کون کون سے اخبار میں لکھنے لگے؟ کون کون سے اخبار میں عبدالغفور شہباز لکھنے لگے؟ عود پنچ، مخزن، الپنچ، ان میں سے سبھی. سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی عود پنچ، مخزن، الپنچ، ان سب میں عبدالغفور شہباز کیا لکھنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. آگے دیکھیے، عبدالغفور شہباز بھوپال میں کس سن میں ناظم تعلیمات بنے؟ بھوپال میں کس سن میں یعنی کس سال کے اندر ناظم تعلیمات، تعلیم کے صدر بنے؟ 1905 عیسوی میں، 1908 عیسوی میں، 1902 عیسوی میں، 1911 عیسوی میں. سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی 1905 میں عبدالغفور شہباز بھوپال میں ناظم تعلیمات بنے، یعنی تعلیم کے جو صدر ہوتے ہیں، ناظم ہوتے ہیں، وہ بنے. آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے، عبدالغفور شہباز 1905 میں کہاں کے ناظم تعلیمات بنے؟ کولکتہ، پٹنہ، دہلی، بھوپال. ابھی بات آئی، عبدالغفور شہباز نے 1905 میں کہاں کے ناظم تعلیمات بنے؟ تو بھوپال کے ناظم تعلیمات بنے. آپشن نمبر ڈی سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر. اس کے بعد دیکھیے، سوال نمبر 19 آپ کے سامنے ہے، عبدالغفور شہباز کا انتقال کب ہوا؟ کس سال کے اندر عبدالغفور شہباز کا انتقال ہوا؟ 30 نومبر 1908، 30 نومبر 1910، 30 نومبر 1912، 30 نومبر 1912 کو 14 کر لے، 13 کر لے. تو سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 30 نومبر 1908 کو عبدالغفور شہباز کا انتقال ہو گیا. سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا. سوال نمبر 20 دیکھیں، سوال نمبر 20 ہے، حضور نظام الدین کس کی نظم ہے؟ حضور نظام الدین
کس کی نظم ہے؟ مہدی علی، سر سید، غالب، عبدالغفور شہباز۔ حضور نظام الدین یہ کس کی نظم ہے؟ تو سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی عبدالغفور شہباز کی نظم۔ کس کی نظم ہے؟ عبدالغفور شہباز کی نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 21 ہے، خدا کی رحمت کس کی نظم ہے؟ حالی، غالب، عبدالغفور شہباز، قمر جہاں۔ حالی سے مراد الطاف حسین حالی اور غالب کو تو سب کوئی جانتا ہے، تو خدا کی رحمت کس کی نظم ہے؟ تو یہ عبدالغفور شہباز کی نظم ہے۔ کس کی نظم ہے؟ عبدالغفور شہباز کی نظم ہے۔ سوال نمبر 22 کو دیکھیں، سوانح عمری مولانا آزاد کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان، عبدالغفور شہباز، قمر جہاں، سید محمد محسن۔ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، عبدالغفور شہباز جو ہے سوانح عمری مولانا آزاد کس کی تصنیف ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو عبدالغفور شہباز کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 23 ہے، عبدالغفور شہباز کیسی تعلیم کے دلدادہ تھے؟ سیاسی تعلیم، مذہبی تعلیم، نئی تعلیم و تہذیب، ثقافتی تعلیم۔ سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی نئی تعلیم و تہذیب کے دلدادہ تھے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 24 ہے، عبدالغفور شہباز کس کے مقلد تھے؟ کس کے پیروکار تھے؟ سر سید، حالی، نذیر احمد، قمر جہاں۔ تو سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، الطاف حسین حالی کے مقلد تھے، پیروکار تھے، یعنی ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کون؟ عبدالغفور شہباز۔ سوال نمبر 25 ہے، عبدالغفور شہباز نے بشریٰ کو کیا پڑھانے کی بات لکھی؟ انگریزی، میراث العلم، قرآن، قواعد۔ عبدالغفور شہباز نے بشریٰ کو کیا پڑھانے کی بات لکھی؟ سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی میراث العلم، میراث العلم پڑھانے کی بات لکھی کہی۔ سوال نمبر 26 ہے، عبدالغفور شہباز نے خط میں اپنی بیٹی سے کس تعطیل میں آنے کا وعدہ کیا؟ یعنی کس چھٹی میں آنے کا وعدہ کیا؟ عبدالغفور شہباز نے اپنے خط کے اندر اپنی بیٹی سے کس چھٹی میں آنے کا وعدہ کیا؟ عید کی، بقرعید کی، محرم کی، ہولی کی۔ سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی محرم کی چھٹی میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ سوال نمبر 27 کو دیکھیں، عبدالغفور شہباز کے خط میں کس مضمون کی آموختہ پڑھنے کی بات کی؟ عبدالغفور شہباز کے خط میں کس مضمون کی آموختہ پڑھنے کی بات کی؟ انگریزی، اخلاق ہندی، قرآن، میزان الصرف۔ سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی اخلاق ہندی۔ آگے دیکھیے اس کے بعد آپ کو باشندہ کے کیا معنی ہیں؟ بڑا، اڑنے والا، رہنے والا، سندوں والا، سند والا۔ تو سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، باشندہ کے معنی آتے ہیں رہنے والا۔ کیا آتے ہیں؟ رہنے والا۔ آپشن نمبر سی سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد رفاقت کے کیا معنی ہیں؟ رونا، دوستی، روشنی، رونق۔ سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، رفاقت کے معنی دوستی کے آتے ہیں، رفیق کے معنی دوست کے آتے ہیں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 30 جو کہ آخری سوال ہے، علیل کے کیا معنی ہیں؟ علاج کرنا، رونا، بیمار ہونا، چمکنا۔ علیل کے معنی آتے ہیں بیمار ہونا کے۔ کیا آتے ہیں؟ بیمار ہونا کے۔ آپشن نمبر سی سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ان تمام سوالات کے یہ آنسر کی ہے آپ کے سامنے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔